السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ افغانستان پر طالبان کے غالب آنے کے بعد پیدا ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے حکومت ہند کی جانب سے آل پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس میٹنگ میں وزارت خارجہ کی جانب سے واضح طور پر یقین دہانی کرائی گئی کہ حکومت کی پہلی کوشش ہے کہ کیسے وہاں پھنسے ہندوستانیوں کو واپس لایا جائے۔ حکومت ہند کے ہیلپ ڈیسک سے اب تک قریب 15,000 افراد نے رابطہ قائم کیا ہے اور مدد مانگی ہے۔ اس میٹنگ میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر، نائب وزیر خارجہ میناکشی لیکھی، مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور پرہلاد جوشی، مرکزی وزیر پیوش گوئل اور مرکزی وزیر ارجن میگھاول حکومت ہند کی جانب سے شریک ہوئے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان میں جو بھی ہندوستانی پھنسے ہیں ان کو واپس لانا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کفیل خان کو الہ آباد ہائی کورٹ نے بڑی راحت دی ہے۔ شہریت ترمیمی بل کے خلاف مظاہرے کے دوران ان پر علی گڑھ میں درج ایف آئی آر کو ہائی کورٹ نے منسوخ کر دیا ہے۔ ایف آئی آر میں اشتعال انگیز تقاریر کرنے اور سماجی منافرت پھیلانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ ڈاکٹر خان کے خلاف کسی بھی طرح کی فوجداری معاملے میں کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس فیصلے پر ڈاکٹر کفیل خان نے اظہار مسرت کرتے ہوئے اسے ریاستی حکومت کے منہ پر تماچا قرار دیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی ایک رکنی بینچ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے ڈاکٹر کفیل خان کے خلاف درج ایف آئی آر کو منسوخ کر دیا۔ یہ ایف آئی آر دسمبر 2019 میں درج ہوئی تھی اور جو شہریت ترمیمی قانون اور سی اے مخالف مظاہرے کے دوران ان کی تقاریر کے خلاف علی گڑھ پولیس نے درج کرائی تھی۔ سول لائن تھانے میں درج ایف آئی آر میں سیکشن 153A لگایا گیا تھا، جو مذہب، خطہ، زبان، ذات وغیرہ کی بنیاد پر نفرت پھیلانے کی کوشش میں لگتا ہے۔ ساتھ ہی جسٹس گوتم چودھری نے ڈاکٹر خان کے خلاف کسی بھی طرح کے فوجداری معاملے میں آگے کوئی کارروائی نہ کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے منظور کیے گئے 3 متنازع زرعی قوانین کے خلاف گزشتہ 9 ماہ سے احتجاج کر رہے کسان اب 2 روزہ کنونشن کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں پورے ملک کی کسانوں کی تنظیموں کے 1500 وفود شرکت کریں گے۔ جمعرات کی دوپہر سے شروع ہوئے اس کنونشن سے کلیدی خطاب کرتے ہوئے کسانوں کے فی الحال سب سے بڑے لیڈر راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ اس کنونشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ گزشتہ 9 ماہ کے احتجاج کے دوران ہم نے کیا کھویا اور اپنے مقاصد کی طرف ہم کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ گجرات ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کی ایک درخواست کو مسترد کر دیا، جس کے ذریعے اس کے ایک حالیہ حکم کی اصلاح یا اسے درست کرنے کی گزارش کی گئی تھی۔ اس حکم کے ذریعے گجرات کے نئے تبدیلی مذہب قانون کی دفعہ 5 پر روک لگا دی گئی تھی۔ گجرات آزادی مذہب قانون 2021 کی دفعہ 5 کے تحت یہ لزوم عائد کیا گیا تھا کہ مذہبی رسومات انجام دینے والے مولوی، پجاری، پادری کو کسی شخص کا مذہب تبدیل کرنے کے ضلع مجسٹریٹ سے پیشگی اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں مذہب تبدیل کرنے کے خواہاں شخص کو بھی مقررہ فارم پر ضلع مجسٹریٹ کو اطلاع دینی چاہیے۔ چیف جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس وشنو پر مشتمل بینچ نے ریاستی ایڈوکیٹ جنرل کمل ترویدی کے دلائل کی سماعت کے بعد کہا کہ ہمیں 19 اگست کو اپنے صادر کردہ حکم میں تبدیلی کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ترویدی نے ریاستی حکومت کی جانب سے بینچ کو بتایا تھا کہ گجرات آزادی مذہب قانون 2021 کی دفعہ 2003-5 میں منظورہ اصل قانون میں بھی موجود ہے اور اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ حکومتوں کی تبدیلی کے وقت غداری مقدمات کا اندراج پریشان کن ہے۔ عدالت نے چھتیس گڑھ پولیس اکیڈمی کے معطل شدہ ڈائریکٹر کو گرفتاری سے راحت دیتے ہوئے یہ ریمارکس کیے۔ ان کے خلاف غداری اور غیر مناسب اثاثے جات جمع کرنے کے 2 فوجداری مقدمات ریاستی حکومت کی جانب سے درج کیے گئے تھے۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی زیر قیادت بینچ نے کہا کہ ملک میں صورتحال بہت افسوسناک ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا امکان ہے کہ 31 اگست کو 3 خواتین کے بشمول 9 نئے ججوں کو حلف دلائیں گے، جن کے سپریم کورٹ کے لیے تقررات کو مرکز نے منظوری دی ہے۔ ذرائع نے یہ بات بتائی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے ان کے تقرر ناموں پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان میں جسٹس بی وی ناگا رتنا بھی شامل ہے، جو سپٹمبر 2027 میں پہلی خاتون چیف جسٹس آف انڈیا بن سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں ان ججوں کی حلف برداری کے بعد سپریم کورٹ کے پاس صرف ایک عہدہ خالی ہوگا۔ وزارت قانون کے ایک علیحدہ اعلامیہ جاری کرتے ہوئے ان کے تقررات کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کے کالجیم نے گزشتہ ہفتے 3 خاتون ججوں کے تقرر کی سفارش کی تھی۔ کرناٹک ہائی کورٹ کی تیسری سینئر ترین جج جسٹس ناگا رتنا کے علاوہ جن دیگر خاتون ججوں کو مقرر کیا گیا ہے، ان میں چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس ہیما کوہلی اور گجرات ہائی کورٹ کی 5ویں سینئر ترین جج جسٹس ترویدی شامل ہیں۔ اتر پردیش میں نام تبدیل کرنے کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ہر طرف بی جے پی کے لوگ نام تبدیل کرنے پر لگے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود اپنا نام بھی تبدیل کرنے لگیں۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع اناؤ کے دیہات میاں گنج کی پنچایت نے اب اپنے
دیہات کا نام تبدیل کرتے ہوئے مایا گنج کرنے کی تجویز رکھی ہے۔ اس تجویز پر ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے پنچایت نے اسے ریاستی حکومت کو پیش کیا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ روندر کمار نے بتایا کہ دیہات کی پنچایت کی جانب سے منظور کردہ قرارداد کو انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنچایت راج کے ہاں پیش کیا ہے۔ تاہم دیہات کے نام کی تبدیلی کا فیصلہ ریاستی حکومت ہی کرے گی۔ دیہات کا نام میاں گنج ہے جسے مایا گنج کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ اتر پردیش کے لکھنؤ ہائی کورٹ میں رضا اکیڈمی نے وسیم رضوی کے خلاف PIL داخل کر دی ہے۔ رضا اکیڈمی کے رکن عارف شیخ سے ایڈوکیٹ وویک سونگر نے کورٹ کے کاغذات پر دستخط لے کر ان کی جانب سے لکھنؤ ہائی کورٹ میں PIL داخل کر دی۔ رضا اکیڈمی کے مرکزی صدر الحاج محمد سعید نوری نے کہا کہ ملعون وسیم رضوی پر سخت کارروائی کے لیے ہندوستان بھر میں جتنی FIR درج ہے اسے ایک جگہ منتقل کیا جائے۔ 26 آیاتوں کو نکال کر وسیم رضوی کے ذریعے چھاپے گئے قرآن کو ضبط کیا جائے۔ آئندہ اس کی اشاعت پر پابندی لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، مسلمان، قرآن پاک اور صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار و بزرگان دین کی شان میں دل آزاری پر مشتمل تمام سوشل میڈیا پر چلے کلپ اور ویڈیوز بیانات کو ڈیلیٹ کیا جائے اور آئندہ نہ کرنے پر پابندی عائد کی جائے۔ نوری صاحب نے کہا کہ ملک بھر میں متعدد FIR درج ہیں مگر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے رضا اکیڈمی نے لکھنؤ ہائی کورٹ میں PIL داخل کر کے عدلیہ سے ملعون وسیم رضوی سے دیش کو نقصان امن کے خطرے کے ساتھ اس کے ذریعے ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کی زبردست دل آزاری کرنے پر واقف کروایا ہے۔ وشوا ہندو سینا کے ایک لیڈر نے مرکزی وزیر نارائن رانے کا سر قلم کرنے والے کو 51 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کر کے ہلچل مچا دی۔ وشوا ہندو سینا سربراہ ارون پاٹھک نے سوشل میڈیا پر یہ متنازع اعلان کیا اور کہا ہے کہ بالا صاحب ٹھاکرے کے بیٹے ادھو ٹھاکرے پر نارائن رانے نے جو حملہ کیا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وارانسی میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پوسٹر لگانے کے معاملے میں مبینہ طور پر 3 مہینے سے فرار چل رہے پاٹھک کو پولیس ابھی تک گرفتار نہیں کر پائی ہے، لیکن اس نے فیس بک اور ٹویٹر پر مرکزی وزیر نارائن رانے کا سر قلم کرنے والے کو 51 لاکھ روپے انعام دینے کا برسرعام اعلان کر دیا ہے۔ پاٹھک کی تلاش بھیلوپور تھانے میں درج ایک معاملے کو لے کر ہو رہی ہے۔ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 خودکش بم برداروں کے حملے میں کم از کم 60 افراد ہلاک اور 150 سے زائد دیگر زخمی ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مہلوکین میں تقریباً 1 ڈزن امریکی سپاہی شامل ہیں۔ یہ حملہ مقامی وقت کے مطابق جمعرات کی شام 5:11 پر ہوا، جب ہزاروں افراد بشمول افغان خواتین و بچے ملک چھوڑنے کے لیے فلائٹس میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ کابل حملے کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سے دہشت گردوں کو خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ان ہلاکتوں کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جو بائیڈن نے کہا، ہم یہ نہیں بھولیں گے، آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا، ہم چن چن کر حملہ آوروں کا شکار کریں گے، ہم افغانستان میں رہنے والے اپنے امریکی شہریوں کو بچائیں گے اور ساتھ ہی اپنے اتحادیوں کو بھی نکالیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے 1 سپٹمبر سے KG تا PG تعلیمی اداروں کی کشادگی کا فیصلہ کیا ہے، لیکن کئی خانگی بجٹ اسکول اس موقف میں نہیں ہے کہ وہ موجودہ حالات میں اسکولوں کی کشادگی کے ذریعے ٹیچرز اور غیر تدریسی عملے کے اخراجات کی پابندی کر سکیں۔ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن نے بجٹ اسکولوں پر کاری ضرب لگائی ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں کی تعداد میں اسکول بند ہو چکے ہیں اور ہزاروں ٹیچرز بے روزگار ہو گئے ہیں۔ حکومت نے کورونا وبا کے قابو میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا فیصلہ کیا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ 1 سپٹمبر سے کتنے خانگی بجٹ اسکول کھل پائیں گے۔ تلنگانہ میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2019-20 کے دوران خانگی اسکولوں کی تعداد 11,638 تھی، جو اندرون ایک سال گھٹ کر 10,819 ہو چکی ہے۔ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں 869 خانگی اسکولز بند ہو گئے ہیں۔ یہ تو محض مسلمہ اسکولوں کے اعتبار سے اعداد و شمار ہے، جبکہ غیر مسلمہ بجٹ اسکولوں کو شامل کیا جائے تو یہ تعداد کئی ہزار تک پہنچ جائے گی۔ نئے راشن کارڈز کی اجرائی میں عوام مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ حکومت سے راشن کارڈ منظور کیے گئے ہیں، تاہم منظورہ راشن کارڈز کے ڈاؤن لوڈ آپشن کو منسوخ کر دیا گیا، جس سے عوام پریشان ہیں اور می سیوا مراکز کے چکر کاٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ 4 سال بعد حکومت نے نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے حال ہی میں منظوری دی تھی۔ وزیر سول سپلائز کملاکر نے گزشتہ ماہ 26 جولائی کو اس کا افتتاح کیا تھا۔ تب سے تمام اضلاع میں راشن کارڈز آن لائن جاری کیے جا رہے ہیں۔ عوام کو می سیوا مرکز سے کارڈ حاصل کرنے اور مقامی راشن شاپ سے راشن حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ حکومت نے 3,16,000 نئے راشن کارڈز منظور کیے ہیں۔ 10 اگست تک تقریباً 1.5 لاکھ راشن کارڈز کی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ 20 اگست تک تمام منظور نئے راشن کارڈز کی اجرائی کا عمل مکمل ہونے کا عہدیداروں کو اندازہ تھا، تاہم 11 اگست سے نئے راشن کارڈز کی اجرائی روک دی گئی۔
कार्ड्स के लिए हर दिन अवाम मी सेवा मराकज़ के चक्कर लगा रहे हैं। इंदिरा पार्क शहर का वो पार्क है जो काफ़ी बदनाम रहा है। इसके बावजूद वहाँ हर रोज़ चहलकदमी करने वालों की कसीर तादाद पहुँचती है, जबकि गैर शादीशुदा जोड़े बड़ी तादाद में आते हैं। हिंदुस्तान की यह खूबी है कि यहाँ आज भी शर्म व हया को काफ़ी अहमियत है, लेकिन इंदिरा पार्क में इंतज़ामिया इस बात पर फिक्रमंद था कि गैर शादीशुदा जोड़े पार्क में सैर व तफरीह के बहाने गैर अखलाकी हरकतों में मुलविस हो रहे हैं। चुनांचे इंतज़ामिया ने गैर शादीशुदा जोड़े के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, ताहम यह पाबंदी सिर्फ चंद घंटों में ख़त्म कर दी गई। इसकी वजह यह बताई गई कि अवाम बिलखुसूस गैर शादीशुदा जोड़ों ने इसकी मजम्मत की है। इंतज़ामिया के फैसले को गैर अखलाकी, पॉलिसिंग और गैर दस्तूरी करार दिया। सोशल मीडिया पर भी कई तंज व तानों के तीर बरसाए गए, जिसमें एक पुजारी को दिखाया गया जो एक जोड़े को बता रहा है कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं और पार्क में दाखिल हो सकते हैं। इस तरह एक और तंज में दिखाया गया कि एक बंडीराम पार्क में दाखिले के लिए 50 रुपये में मैरिज सर्टिफिकेट फरोख्त कर रहा है। पार्क इंतज़ामिया ने एक बोर्ड आवेदन किया था जिस पर लिखा था गैर शादीशुदा जोड़ों के लिए दाखिला ममनू है। सोशल मीडिया पर इसका भी मजाका उड़ाते हुए कहा गया कि यह इंतहाई गिरी हुई हरकत है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने अफगानिस्तान पर मुनक़िदा कुल जमाती इजलास में शिरकत के बाद इस इजलास को गैर इत्मीनान बख्श करार दिया। ओवैसी ने कहा कि तकरीबन 3 घंटों तक यह इजलास जारी रहा, जिसमें हुकूमत ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुकम्मल तफसीलात पेश की और इसकी एक कॉपी भी तमाम जमातों के जिम्मेदारों के हवाले की। ओवैसी ने कहा उन्होंने इजलास में हुकूमत से जो सवालात किए, हुकूमत ने इनका कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत ने यह कहा कि वो सिर्फ इंतज़ार करो और देखो की पॉलिसी पर अमल कर रही है, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक साबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। तेलंगाना में बारिश ने कई अजला बशमुल हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और आइंदा 3 दिनों में हैदराबाद के बशमुल कई अजला में भारी बारिश की पेशखासी की गई है। महकमा मौसमियात ने अवाम को मशवरा दिया कि वो चौकस रहें। निर्मल, जगतियाल, सरसला, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, महबूबनगर और खम्मम अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए महकमा मौसमियात ने भारी बारिश के इम्कानात के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया। पेशकशी की गई है कि हैदराबाद में 7.5 से 15 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। ऑरेंज अलर्ट के तहत शदीद से मूसलाधार बारिश का इम्कान रहता है और ऐसे इलाकों में जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 15 से 33 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है।